الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس مجلس کے اندر بیٹھنے کی اور کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے کہ ماقبل کے اندر جو امتیں ہوا کرتی تھیں تو ان کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ وہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتابوں کو یاد کریں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام ہے اس امت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا یاد کرنا اس امت کے لیے آسان بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ بیان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کا ذریعہ ان حافظ قرآن کو بنا دیا کہ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کیا. ماقبل کے اندر جو امتیں ہوا کرتی تھی ان امتوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ توریت کا جو نسخہ تھا وہ غائب ہو گیا. اب سارے لوگ پریشان ہوئے کہ اب توریت جو کتاب ہے وہ نسخہ غائب ہو چکا ہے، اس کی تعلیمات پر کیسے عمل کیا جائے. تو اس وقت کے جو نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، سارا معاملہ بیان کرتے ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ کتاب پوری یاد تھی، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے ساری کتاب دوبارہ لکھواتے ہیں اور دوبارہ اس کا رواج ہوتا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ کارنامہ انجام دیا تو جو لوگ تھے وہ اتنا زیادہ ان سے متاثر ہوئے کہ حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزیر علیہ السلام جو ہے یہ خدا کے بیٹے، اتنا زیادہ آگے بڑھا دیا کہ گویا کہ غلو کر دیا ان کی منزلت کے اندر کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. تو ماقبل کی جو امتیں ہوا کرتی تھی ان کے اندر کتاب کے یاد کرنے کا رواج نہیں تھا. جو وقت کے نبی ہوتے تھے اس کو تو وہ کتاب یاد ہوتی تھی، لیکن امت کو وہ کتاب یاد نہیں ہوتی تھی. لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کے سینے کے اندر بھی محفوظ کر دیا. اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے ایک اعتبار سے دیکھا جائے کہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سینے کے اندر قرآن آ جاتا ہے، اور اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنا بڑا ہے کہ سارے علوم اس کے اندر گویا کہ موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو دولت اس امت کو عطا فرمائی اور عطا فرمانے کے بعد اس کی حفاظت کا وعدہ بھی لے لیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ماقبل میں جو کتابیں آئیں ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن کریم کی آیتیں ان کو سناتے ہیں، ان کو یاد کراتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آیتیں سنتے ہیں تو فوراً اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں میں آیتیں بھول نہ جائیں. بار بار اس کو دہرانے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تحرک به لسانک لتعجل به،
ان علینا جمعہ و قرآنا، کہ نبی آپ کو بار بار زبان کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قرآن کریم کا آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا یہ میرا کام ہے۔ لہذا آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن سنائے، آپ صرف سن لیجئے، ہم آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے سینے کے اندر اس قرآن کریم کو جمع کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اور قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کو لے کر آ رہے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یہ قرآن کریم آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے ہیں اور جتنا قرآن نازل ہوتا ہے اس کو لکھوا لیتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کے اندر اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر صحابہ کرام کو بھی سنا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام بھی اس قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں۔ گویا کہ اول وہلہ سے ہی قرآن کریم کے حفظ کرنے کا رواج امت کے اندر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کو کتابی شکل کے اندر لکھا بھی جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بیر معونہ کا جب موقع آ جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سے وہ صحابہ کرام جو حفاظ تھے، جن کو کثرت کے ساتھ قرآن یاد تھا، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ کے اندر بہت سے حفاظ اور قرہ صحابہ اس جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ معاملہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہمارے جو حفاظ صحابہ ہیں یا قرہ صحابہ ہیں وہ اس دنیا سے ناپید ہو جائیں گے، تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ لہذا آپ اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ بہت سے صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں، باقاعدہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں طے کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ اس قرآن کریم کو اکٹھا کر دیا جائے اور باقاعدہ طور پر ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ لہذا بہت سے صحابہ کرام اپنی محنت اور مجاہدے کے ساتھ اس قرآن کریم کے نسخے کو تیار کرتے ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام کے اجماع سے اس قرآن کریم کے نسخے کو تیار کیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو اس کے کئی نسخے تیار کیے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں اسلامی مملکت ہوتی ہے وہاں پر قرآن کریم کے نسخوں کو پھیلا دیا جاتا ہے اور وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس انداز سے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس انداز سے آپ کو قرآن کریم کو یاد کرنا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ دو ذریعے بنا دیے اس قرآن کریم کی حفاظت کے۔ ایک ذریعہ تو وہ حافظ قرآن ہے، اور دوسرا ذریعہ وہ کتابی نسخہ ہے جو کتابی شکل میں موجود ہے۔ کتابی شکل میں جو نسخہ موجود ہے، اس کے ذریعے سے جو قرآن کریم کی حفاظت ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت میں قرآن کریم کے جو حروف ہیں وہ مٹا دیے جائیں۔ انسان جو ہے قرآن کریم کھول کر دیکھے گا اور وہ صرف صفحہ ہی صفحہ ہوگا، اس پہ کوئی چیز لکھی نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس نسخے کے ذریعے سے جو حفاظت ہو رہی ہے وہ تو قیامت تک ہے، لیکن جو حافظ قرآن کے سینوں کے اندر جو قرآن موجود ہے اس کے ذریعے سے جو حفاظت ہو رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت ہو رہی ہے، کہ دنیا کے اندر بھی ان کو قرآن کریم حفظ ہے، اور کل قیامت کے بھی جب ان کو اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ حاضر ہوں گے، اس وقت بھی یہ حافظ قرآن ہوں گے۔ یہی وجہ ہے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حافظ قرآن سے کہے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور تو جتنی آیتیں پڑھتا رہے گا اسی حساب سے تو جنت کے درجوں پر چڑھتا رہے گا۔ تیرا آخری مقام اور تیرا آخری ٹھکانہ وہی ہے جہاں پر تو آخری آیت پر پہنچے گا۔
غرض کی وہ جتنا پڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتا رہے گا، کیونکہ یہی وہ انسان ہے کہ جو دنیا کے اندر حفظ قرآن کے ذریعے سے اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کی تکمیل کا جو ذریعہ بنا تھا یہ حافظ قرآن بنا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو بڑھائے۔ کل قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر انسان پریشان حال ہوگا کہ بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ غرض کی جو ہے ہر ایک انسان پریشان حال ہوگا۔ ایسے موقع پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تاج پہنائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو تاج پہنائیں گے۔ اور یہ تاج کیسا تاج ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی روشنی ایسی روشنی ہوگی کہ سورج سے زیادہ تیز روشنی ہوگی، اور وہ تاج اس حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، کہ جب ان کے والدین کا یہ اکرام ہو رہا ہے، ان کی یہ عزت ہو رہی ہے، تو خود حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا اور کیا مرتبہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس قرآن کریم کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا اور اس کو سینے کے اندر محفوظ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ مکمل قرآن نہیں یاد کر سکتا ہے تو کم از کم کچھ صورتیں ہی اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے، کم از کم کچھ پارے ہی اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے، کہ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے تو وہ بھی تو یہ کہہ سکے اللہ کی بارگاہ میں کہ جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا تو میں نے یاد کر لیا، اتنی میری طاقت تھی، میں نے اتنا اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے تو کم از کم اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنانے والا بن جائے۔ اگر اپنے اولاد کو نہیں بنا پا رہا ہے تو اپنے پڑوس میں دیکھ لے کہ کوئی ایسا لڑکا ہے کہ اس کے والدین ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو حافظ قرآن بنا پائے، تو اپنے خرچے پر ہم ایک لڑکے کو حافظ قرآن بنا دے۔ کل قیامت کے دن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دے گا تو یہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حفظ قرآن کی دولت یہ بڑی دولت ہے۔ اگر ہمارے اندر استطاعت ہے تو ہم کم از کم اپنے ایک لڑکے کو حافظ قرآن بنانے والے بن جائیں، حفظ قرآن کی دولت سے نوازنے والے بن جائیں اور اس کو اچھی تربیت دینے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنے والے بن جاؤ، اپنی اولاد کی فکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آج ہم نے فکر نہیں کی، اپنے اولاد کی اگر ہم نے تربیت نہیں کی، میرے بھائیو دوستو، اگر یہ غلط راستے پر چلے اور یہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے گئے اور یہ گمراہی کے راستے پر چلتے چلے گئے تو میرے بھائیو دوستو کل ہم سے پوچھ ہو جائے گی، کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو کیا تربیت دی تھی، تم نے اس کو کیا سمجھایا تھا، تم نے اسے کیا بتایا تھا، کتنی مرتبہ تم نے اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ آج ہمارا بچہ اگر ایک گلاس ٹوٹتا ہے ہم بھی اسے ڈانٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہماری بیوی بھی ڈانٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، سارے گھر والے اسے جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی بچہ ہے نمازیں چھوڑ رہا ہے، ہمارے جو ہے سر پر کیوں نہیں رینگتی ہے، ہم اسے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہمارا بچہ دکان نہیں جا رہا ہے، ہم اسے برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہی بچہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے تو ہم اسے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا بچہ ہے، ہمارا ذاتی کام اگر نہیں کر رہا ہے تو ہم اس پر غصہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ایمان کی کمی ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمانی کیفیت نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے مرحلے
مسئلے پیش آ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمانی تازگی کو پیدا کریں، اپنے اندر ایمان کی پختگی پیدا کریں۔ جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو ہمارے اعمال میں پختگی آئے گی، پھر ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ رسمی نہیں ہوں گے، وہ حقیقی ہوں گے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل پر وعدہ فرمایا ہے، ہر عمل پر وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل حقیقی ہو، وہ عمل رسمی نہ ہو۔ آج ہمارے اعمال جو ہے وہ رسمی بن کر رہ گئے ہیں، حقیقت ان سے نکل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو وعدے فرمائے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اولاً تو ہم اعمال کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو رسمی طور پر کر کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے حقیقی اعمال کی، کہ ہم حقیقی اعمال کرنے والے بن جائیں، حقیقی بندے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر دیں کہ اللہ ہم حاضر ہو گئے، ہم اپنے تمام کے تمام گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی جو ہماری زندگی ہے وہ ایسی زندگی بنا دے کہ جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ ہم اپنی زندگی کے دھارے کو بھی بدل لیں اور اپنے بچوں کی زندگی کے دھارے کو بدل لیں، ان کی اچھی تربیت کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے تو یہی بچے ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خیر کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت کے اندر بھی خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔